نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج سوالات کا جو سلسلہ ہے آپ توجہ سے سنیے گا۔ پہلا سوال یہ ہوا ہے کہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ممکن ہے، اور قرآن و حدیث سے ثابت کریں۔ مستشرقین نے پچھلے زمانے میں اعتراض کیا کہ تم لوگ کہتے ہو ہمارے نبی زندہ ہیں، اور زندہ نبی کے لیے معجزہ شرط ہوتا ہے، تو لہٰذا اگر آپ کے نبی زندہ ہیں تو ان کا معجزہ دکھائیں۔ تو ہمارے علماء نے جواب دیا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا زندہ و جاوید معجزہ قرآن مجید ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معجزے کی خود حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ ایک قرآن کا ذمہ لیا ہے اور ایک صاحب قرآن کا ذمہ لیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو خود نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، محبوب آپ کا رب ہی، آپ کا اللہ آپ کی لوگوں سے حفاظت فرمانے والا ہے۔ تو حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری حیات بھی خیر ہے اور میرا وصال بھی خیر ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حیات کیسے خیر ہے، وصال کیسے خیر ہے؟ فرمایا میں آیا ہوں تمہاری ہدایت کے لیے، دنیا سے گیا ہوں تمہاری شفاعت کے لیے۔ تو بخاری شریف کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جو ہے امام بخاری نے نقل فرمایا، جو متعدد کتب حدیث کے اندر یہ موجود ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری میں یہ 2-3 مرتبہ یہ حدیث آئی ہے، فرمایا من رعانی فی المنامی فسیرانی فی الیقظہ، جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب مجھے جاگتے ہوئے بھی دیکھے گا۔ یعنی خواب میں دیکھنا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فیضان نبوت کا اعلان کیا کہ میرے فیضان سے کوئی محروم نہیں ہو سکتا، جس کو تڑپ ہوگی اور میں اس کو زیارت کرواؤں گا۔ اور تمام محدثین نے یہ بات نقل کی ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب میں آنا، زیارت کروانا، یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ من رعانی فی المنامی فسیرانی فی الیقظہ او کما قال علیہ السلام۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب میں زیارت کروانا قصدن ہے۔ آپ مجھے خواب میں دیکھتے ہیں، مجھے پتہ نہیں ہوتا، میں آپ کو دیکھتا ہوں تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس کو خواب میں زیارت کرواتے ہیں، قصدن کرواتے ہیں، یعنی جان کے زیارت کرواتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں زیارت کرواتے ہیں، اور جس کو زیارت کرواتے ہیں وہ جو نعمت عطا فرماتے ہیں، اٹھنے کے بعد کئی وہ دوستوں جنہوں نے زیارت کی ہے، بزرگان دین ہمارے اکابرین، وہ نعمتیں ان کے پاس موجود ہوتی ہیں۔ جیسا کہ امام شرف الدین بصیری کو سرکار نے چادر عطا فرمائی، چادر موجود تھی۔ حضرت شاہ عبد الرحیم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ کے والد ماجد کو منہ مبارک عطا فرمائے، وہ منہ مبارک موجود تھے۔ اس طرح جو ہے وہ 20 سینکڑوں واقعات ایسے موجود ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ممکن ہے۔ من رعانی فی المنامی فسیرانی فی الیقظہ، جس نے مجھے دیکھا خواب کے اندر، وہ ان قریب مجھے جاگتے ہوئے دیکھے گا۔ اس حدیث سے 2 باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک تو یہ پتہ چلا کہ محبوب کی زیارت ممکن ہے، دوسرا یہ پتہ چلا اس میں خوشخبری ہے کہ جس نے زیارت کی اس کو مرنے سے پہلے جاگتے ہوئے بھی دیدار نصیب ہوگا۔ میرے آقا کی زیارت اب بیداری میں بھی ممکن ہے، میرے آقا کی زیارت خواب میں بھی ممکن ہے، اور میرے آقا نے فرمایا الشیطان لا یتمثل بی، جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، میری شکل میں تو شیطان بھی نہیں آ سکتا۔ تو پتہ چلا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ممکن ہے۔ اور الابریز کے اندر علامہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ نے لکھا، جس نے خواب میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اس کے ولایت کے 2999 درجے جو ہے وہ بلند ہو جاتے ہیں۔ اور محدثین نے لکھا جس نے خواب میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح یہ آپ کا سوال، امید ہے کہ آپ جواب کو سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ بخاری شریف میں 2-3 مرتبہ یہ حدیث پاک آئی ہے، اور متعدد کتب کے اندر ہے۔ آپ کی زیارت جاگتے ہوئے بھی ممکن ہے، اور آپ کی زیارت خواب میں بھی ممکن ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال یہ ہوا ہے کہ روزے کا جو فدیہ ادا کرنا ہے،
تو کیا رمضان المبارک کے شروع میں ہم یہ سارا فدیہ اکٹھے ادا کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے، چاہے آپ پہلے فدیہ ادا کر دیں یا رمضان المبارک کے بعد کریں۔ تو افضل تو یہی ہے کہ آپ پہلے ادا کر دیں گے، اگر رمضان میں آپ کا وصال ہو جائے تو آپ کا فدیہ تو ادا ہوگا اور آپ کے ذمہ جو فرض ہے وہ ادا ہو چکا ہوگا۔ اور دوسرا سوال یہ کہ کیا ایک ہی شخص کو پورے مہینے کا فدیہ دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں۔ تیسرا سوال یہ کیا گیا ہے، بلکہ چوتھا سوال یہ ہے کہ روزے کے فدیے کے پیسے کیا سید کو سادات کو دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، زکوٰۃ، فطرانہ، نذر، کفارے کے پیسے، یہ فدیے کی یہ ساری رقومات جو ہیں یہ صدقہ واجبات میں سے ہیں، صدقات واجبہ میں سے ہیں، لہٰذا یہ سید کو فدیے کے پیسے نہیں دیے جا سکتے، یہ ذہن نشین رکھیں، کیونکہ یہ فدیہ کے پیسے جو آپ دیں گے یہ بھی واجبہ صدقات میں سے ہے، اور واجبات صدقات جیسے زکوٰۃ ہے، فطرانہ ہے، نذر کے یا کفارے کے پیسے ہیں، یہ سادات کے اوپر حرام ہے، ان کو نہیں دیے جا سکتے۔ سوال یہ ہے کہ جناب جس مسجد میں محراب نہ ہو اس مسجد میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کی محراب نہیں تھی، سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں محراب نہیں تھی، حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں محراب نہیں تھی، حضرت عثمان غنی کے زمانے میں محراب نہیں تھی، حضرت مولا علی کے زمانے میں جو ہے محراب نہیں تھی۔ یہ جو محراب ہے یہ بعد میں بنائی گئی ہے، اس کو بنو امیہ کے زمانے میں مسجد کی محراب بنائی گئی، اس لیے کہ محراب بنانے سے دور سے مسجد کی نشاندہی ہو جاتی ہے کہ یہ کسی کا گھر نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، محراب سے پتہ چل جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ محراب کی وجہ سے جو صفیں ہیں ان کی جو ترتیب ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، تو محراب سے مسجد کی نشاندہی کا اظہار ہوتا ہے۔ اگرچہ کسی مسجد کی محراب نہ ہو پھر بھی وہ تحت الثری سے لے کر عرش معلیٰ تک مسجد ہے اور اس کے اندر عبادت بالکل صحیح ہے۔ یہ اعتراض بھی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے کہ جس مسجد میں محراب نہ ہو وہ مسجد نہیں ہوتی یا نماز نہیں ہوتی، بالکل وہ صحیح ہے، اس میں نماز ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہوا ہے کہ میں بہت غریب ہوں اور مقروض بھی ہوں، تو کیا میں قربانی کر سکتا ہوں؟ تو قرض ادا پہلے کروں یا قربانی کروں؟ تو اس بات کو آپ ذہن نشین رکھیں کہ جو قرض ادا کرنا ہے یہ واجب ہے، تو لہٰذا جو پہلا واجب ہے وہ قرض ادا کرنا ہے، اور یہ جو قربانی ہے مقروض پہ نفلی قربانی ہو جائے گی، ویسے تو قربانی بھی واجب ہے، لہٰذا اب آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے پہلے قرض ادا کریں اور پھر قربانی کریں۔ اگر آپ قرض ہوتے ہوئے قربانی کریں گے تو آپ کی قربانی ہو جائے گی، تاہم یہ قربانی نفلی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور ثواب عطا کرے گا، لیکن افضل یہ ہے کہ پہلے آپ اپنا قرض اتاریں، اس کے بعد پھر قربانی کریں۔ اور پھر یہ سوال آیا ہے کہ کیا بغیر محرم کے عورت حج پر جا سکتی ہے؟ دیکھیں، بعض کتب میں ہے کہ شوافع کے نزدیک اگر عورتوں کی جماعت ہو تو اس میں جا سکتی ہے، لیکن عند الاحناف جو ہے عورت بغیر محرم کے حج پر نہیں جا سکتی، اور جب تک اس کا محرم نہ ہو اس کا حج پر جانا لازم نہیں ہے، اور اس پر عورت کا اکیلے سفر کرنا جو ہے وہ منع ہے۔ وہ جس بلڈنگ سے گزرتی ہیں، جس درخت سے گزرتی ہیں، وہ جناب والا وہ درخت وہ ان کو بد دعا دیتا ہے، حتیٰ کہ بعض کتب میں نے یہ پڑھا ہے کہ وہ حرم میں جائے تو لبیک کہے تو لا لبیک کی آوازیں آتی ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائے، بس اس بات کو یاد رکھیں، وعید مقصود بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بغیر محرم کے حج ادا نہیں ہوتا۔ اگر کسی کا تا حیات محرم نہ ملے تو وہ بعد میں حج بدل کرا لے، بغیر محرم کے حج پر عورت نہیں جا سکتی۔ اسی طرح عمرے کا بھی یہی حکم ہے۔ اچھا، اگلا سوال یہ ہوا ہے کہ میری شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں اور میں شہر میں رہتا ہوں، نوکری کرتا ہوں، میری بیگم جو ہے وہ گاؤں میں رہتی ہے اور میں نے طلاقیں لکھ کر بھیجی ہیں، کیا طلاق وضع ہو گئی ہے؟ دیکھیں، اب لوگ ہمارے پاس آ جاتے ہیں، جی میں نے غصے میں طلاق دے دی ہے، کیا طلاق ہوئی ہے؟ کیا میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی محبت سے بھی طلاق دیتا ہے اپنی بیگم کو کہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، جا میں نے تجھے طلاق دی؟ تو اب بعد میں پھر عذر تلاش کرنا، ایک بات یاد رکھیں، طلاق لکھ کے دی جائے یا زبانی دی جائے طلاق منعقد ہو جاتی ہے۔ نکاح کے لیے گواہ شرط ہے، طلاق کے لیے گواہ شرط نہیں ہے، جس نے طلاق دے دی، زبانی دی یا لکھ کر دی، طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سوال یہ آیا ہے کہ حالت حمل میں طلاق وضع ہو جاتی ہے؟ دیکھیں، ایسی صورتحال میں جب بچے کی پیدائش ہو تو میں سمجھتا ہوں یہ سنگ دلی ہے، بے مروتی ہے کہ آپ اپنی جو ہے گھر والی کو اور اپنی زندگی کی ہم سفر کو ایسے موقع پر چھوڑ دیں۔ بہرحال
سوال جو ہے اس پہ دل تو بڑا کرتا ہے کہ ایسی صورتحال میں تھوڑی سی آپ لوگوں کی مرمت بھی ساتھ کروں، لیکن اتنا ذہن نشین رکھیں کہ اگر حالت حمل میں کوئی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو طلاق ہو جاتی ہے۔ صرف اتنا ہے کہ اس عورت کی جو عدت ہے وہ وضع حمل ہے، یعنی اگر عورت حمل سے ہے، آج طلاق کسی نے دی ہے، بچہ 8 مہینے بعد پیدا ہوگا، تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا عورت عدت کے اندر ہے۔ اگر کسی نے آج طلاق دی ہے، کل بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی عدت ختم ہو گئی ہے، حاملہ عورت کو طلاق ہو جاتی ہے۔ یہ جو ہے بات صحیح نہیں ہے کہ حاملہ عورت کو طلاق نہیں ہوتی، یہ غلط بات ہے۔ حاملہ عورت کو طلاق وضع ہو جاتی ہے، طلاق، لیکن اس کی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہے، جیسے ہی بچہ پیدا ہوا عدت ختم۔ اسی طرح سوال ہے کہ دوران عدت عورت گھر سے نکل سکتی ہے؟ دیکھیں، عدت 2 قسم کی ہے، ایک عدت طلاق ہے اور ایک عدت وفات ہے۔ اگر کوئی عورت بیمار ہے یا کہیں فوت کی ہو جاتی ہے یا کوئی ایسی ایمرجنسی ہے کہ اس کو لازمی جانا ہے تو پھر وہ گھر سے جائے اور شام کو واپس اپنے گھر، شام سے پہلے واپس آ جائے، رات کو شام کو کہیں قیام نہ کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ طلاق میں واضح طور پر یہ حکم دیا ہے کہ جو عورت جو ہے ایام عدت میں ہو، نہ وہ خود گھروں سے نکلے نہ نکالی جائے، تو اس لیے اس میں احتیاط کریں۔ ایک سوال یہ کہ کوئی شخص اپنی اولاد کو آگ کر کے مر گیا، اب اس کے مرنے کے بعد جو ہے کیا اس آگ شدہ اولاد کو وراثت سے حصہ ملے گا کہ نہیں؟ دیکھیں، یہ جو وصیت ہے نا آگ والی، یہ ویسے شرعاً باطل ہے، شرعی طور پہ کوئی اپنی اولاد کو کر سکتا، بلکہ میں نے کافی کتب میں پڑھا ہے اولاد نسبی اور سلبی طور پہ ٹھیک ہو، اس کا نسب ٹھیک ہو، تو اگر وہ کتنی بے ادب اور نافرمان کیوں نہ ہو، اس کو آنکھ نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیں، یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں اپنی عبادت کے بعد جو واضح حکم دیا ہے وہ اولاد کو اپنے والدین کی خدمت کا دیا ہے، اور باپ کے چہرے کو دیکھنا حج کا ثواب ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ دیکھیں، جو والدین کا نافرمان ہے وہ تو جہنمی ہے، اور وہ گستاخ ہے، بے ادب ہے، وہ باتیں اپنی جگہ پہ درست ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دی کہ کوئی اپنی اولاد کو اپنی جائیداد سے آگ کر دے۔ اگر کوئی کر کے مر گیا ہے تو شرعی طور پر یہ جو اس نے آگ کی وصیت کی ہے یہ غیر مؤثر ہے، یہ باطل ہے۔ اب اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد کو وراثت سے حصہ دیا جائے گا شرعی طور پر۔ قانون کیا ہے یہ تو ایک علیحدہ بات ہے، سوال شرعی طور پہ ہوئی ہے تو شرعی طور پہ جواب دینا یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ اور میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ جو اپنی اولاد کو آگ کر دے گا اس کی نماز اور نفل اور اس کے فرائض قبول ہی نہیں ہوں گے، اللہ اس کے منہ پہ مارے گا۔ تو اس لیے یہ اولاد کو آگ کرنا اور اس چیز کا معاملات یہ بالکل نہیں کرنے چاہیے، یہ جو ہے وہ غیر مؤثر ہے شرعی طور پہ۔ تو اسی طرح ایک سوال یہ آیا ہے کہ بعض لوگ طیش میں آ کر کہتے ہیں کہ اگر میں یہ کام کروں مجھ پر اللہ کا غضب ہو، آسمان پھٹ جائے، مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہ ہو، مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو۔ تو سوال کرنے والے سائل نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا ایسا کہنے سے قسم منعقد ہو جاتی ہے؟ تو یاد رکھیں، ایسا کہنا شرعاً ناجائز ہے۔ اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو وہ کل کو جھوٹا ثابت ہو جائے یا جھوٹ بول رہا ہے تو جھوٹے پہ تو اللہ نے لعنت بھیجی ہے۔ تو اس بات کو یہ ذہن نشین رکھیں، اس سے قسم منعقد نہیں ہوتی، لیکن اگر ایسے استعمال الفاظ کیے جائیں اور وہ شخص جھوٹا ہو تو وہ گناہ گار ہے، اس پر توبہ لازم ہے، اسے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، قسم نہیں ہے یہ۔ ایک سوال یہ ہے کہ عورتوں کا میلاد کی محفل میں جانا، نعتیں پڑھنا اور سلام پڑھنا کیسا ہے؟ یہ بات یاد رکھیں، عورت کی آواز بھی عورت ہے، یعنی عورت کی آواز کو چھپانا بھی فرض ہے۔ عورت کی آواز عورت ہے، اور حدیث میں عورت کی آواز کو فتنہ اور آزمائش بھی قرار دیا ہے۔ ایسی جگہ پہ جہاں کمرہ بند ہو، جہاں صرف عورتیں ہوں اور عورتوں کی آواز باہر نہ جائے تو وہ عورتوں میں نعتیں بھی پڑھ سکتی ہیں، درود و سلام بھی پڑھ سکتی ہیں، یہ باعث اجر و ثواب ہے۔ لیکن اگر کسی عورت کی آواز سپیکر پر باہر جائے اور اس کی آواز غیر محرم کے کانوں تک پہنچائے تو یہ گناہ گار ہوگی، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک سوال یہ ہے کہ کیا دوران عدت ٹی وی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ٹی وی میں غیر محرم ہوتے ہیں؟ دیکھیں، دوران عدت جو عورت ہے وہ ٹی وی دیکھ سکتی ہے، وہ نعتیں سن سکتی ہے، وہ قرآن پاک کی تلاوت سن سکتی ہے، وہ علمی اور جو اصلاحی پروگرام ہے وہ دیکھ سکتی ہے، وہ خبریں بھی سن سکتی ہے، اس کے لیے ٹی وی دیکھنا جائز ہے۔
اور ایک بات یاد رکھیں کہ عورت یہ صرف عدت میں ہو تو اس کا ٹی وی دیکھنا آپ ناجائز قرار دے دیں. اگر کوئی مرد ہے یا عورت عدت میں نہیں ہے تب بھی وہ دینی پروگرام تو دیکھ ہی سکتی ہے نا. یہ فحش گانے اور یہ گندی فلمیں اور اس قسم کے کوئی عدت میں ہو تب بھی حرام ہے, عدت میں نہ ہو جب بھی حرام ہے, چاہے مرد ہو عورت ہو سب پر حرام ہے. اس میں عدت کی کوئی قید نہیں ہے, اس لیے اس بات کا خیال رکھا کریں. اچھا, میت کا ایصال ثواب کرنا کیسے ہے؟ بھئی دیکھیں, ایصال ثواب کا جو کنسیپٹ ہے وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. ایصال ثواب کے موضوع پر ہم انشاءاللہ سیر حاصل کوئی جو ہے نا گھنٹے کی گفتگو کریں گے. فی الحال میں جو ہے معمولی طور پہ تھوڑا سا یہ عرض کر دوں کہ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے, حضرت سعد کی اماں جان فوت ہو گئیں. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اماں بڑی پیاری تھی تو میں اماں کی طرف سے کوئی ایصال ثواب کرنا چاہتا ہوں تو کیا کروں؟ میرے آقا نے فرمایا مسلمانوں کو کنویں کی ضرورت ہے, لہٰذا مسلمانوں کے لیے کنواں لے کے وقف کرو. اور میرے آقا نے فرمایا ھذا بئر لام سعد, یہ ام سعد کا کنواں ہے, یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے. باقاعدہ سرکار نے نام لکھا. اب مجھے یہ بتائیں, جو کہتے ہیں کہ کھانے کے اوپر کسی انسان کا نام آ جائے, پینے پہ نام آ جائے تو حرام ہو جاتا ہے, اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں ھذا بئر لام سعد, یہ ام سعد کی ماں کا کنواں ہے, اس میں صحابہ بھی پانی پیتے رہے, سرکار بھی پانی پیتے رہے, اور وہ لکھا ہوا تھا کہ یہ قرار دیا ہوا تھا کہ یہ ام سعد کا کنواں ہے. تو مسلمانوں کے لیے ایسا کام کرانا یہ ایصال ثواب قرآن سے اور حدیث سے جائز ہے. اسی طرح ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے, دو صحابی تھے حضرت عمر اور حضرت حشام. ان کا باپ غیر مسلم تھا, وہ فوت ہو گیا. باپ نے وصیت کی مرنے سے پہلے, تھا تو وہ غیر مسلم لیکن ایصال ثواب کا قائل تھا. اس نے کہہ دیا کہ میں جب فوت ہو جاؤں تو میرے لیے 100 غلام آزاد کرنا. تو چھوٹے بیٹے نے کیے, بڑے کو کہا تم کرو, بڑے کچھ زیادہ سیانے ہوتے ہیں. اس نے کہا یہ نہ ہو کہ ابا مر گیا ہے تو غیر مسلم, تو ہمیں جذباتی ہونے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم پیسے خرچ کریں اور پہنچے بھی نہ. تو جب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے, وہاں جاتے ہیں, سرکار سے مسئلہ پوچھتے ہیں. جب دونوں بھائی وہاں پہنچے, سرکار نے بات سنی تو سرکار نے شرط لگائی, فرمایا لو کان مومنا. ابو معجم الکبیر کے حدیث لو کان مومنا, اور ابو داؤد شریف کی ہے لو کان مسلمان, اگر مرنے والا مسلمان ہو. فاتق تو من ہو, تم اس کی طرف سے غلام آزاد کرو. اور تصدق تو من ہو, تم صدقہ کرو. اور حجج تو من ہو, تم اس کی طرف سے حج کرو. بالغ ذالک, سب کو پہنچے گا. یعنی سرکار نے یہ شرط لگا دی کہ مرنے والا اگر صاحب ایمان تو جو کچھ بھیجو گے پہنچنے کا ضامن عربی سلطان, اور اگر مرنے والا بے ایمان جو کچھ بھیجو نیرا نقصان. تو اس لیے ہر کسی کو اپنوں کی ہے پہچان, تو لہٰذا کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. جو ایصال ثواب کرتے ہیں اس کے بھی 100 نمبر پورے, اور جو نہیں کرتا اس کے بھی 100 نمبر پورے. کیوں کہ سرکار نے یہ شرط لگائی ہے کہ لو کانا مسلمان یا مومنان, مرنے والا اگر صاحب ایمان ہے تو تم ایصال ثواب کر سکتے ہو, اس کو صدقہ خیرات اس کی طرف سے کر سکتے ہو, غلام آزاد کر سکتے ہو, حج کر سکتے ہو, سب کچھ پہنچ جائے گا. اور اگر مرنے والا صاحب ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں پہنچے گا. اسی طرح میں اکثر حدیث بیان کرتا رہتا ہوں جو اکثر کتب تفاسیر کے اندر بھی ہے, جس کو شرح الصدور میں حضرت امام جلال الدین سیوطی نے بھی لکھا کہ 2 فرشتے, ایک نیکیاں لکھتے ہیں ایک برائیاں. جب بندہ فوت ہو جاتا ہے یہ فرشتے کہاں جاتے ہیں, ایک سوال قائم کیا اور خود ہی فرمایا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے, اللہ فرماتا ہے فرشتے عرض کرتے ہیں میں یہ باری تعالیٰ ہم نے اتنا عرصہ اس کے ساتھ زندگی گزاری, اب یہ فوت ہو گیا, ہمیں عرش پہ جگہ عطا فرمائی جائے. اللہ فرماتا ہے عرش فرشتوں سے پورا ہے, تم اس کی قبر پہ چلے جاؤ. اگر یہ مسلمان تھا, صاحب ایمان تھا, تو اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کا ورد کرو, اور قیامت تک اس کو ایصال ثواب کرتے رہو. اور اگر یہ مسلمان نہیں تھا, میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا منکر تھا, تو دین اسلام کا منکر تھا, تو پھر اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے لعنت بھیجتے رہو. لہٰذا میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے کلمہ پڑھ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے رشتہ محبت جوڑیں. ایصال ثواب کا بندوبست اللہ اور اس کے رسول نے کیا ہوا ہے, اور جو اس کا مخالف ہے اگلا بندوبست بھی کیا ہوا ہے, اس میں کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور سوال یہ ہے کہ بزرگان دین کی قبر کو تعظیماً سجدہ کرنا, طواف کرنا یا بوسہ دینا کیسا ہے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے اور ہمارے تمام اکابرین نے یہ مسئلہ واضح طور پہ بیان کیا ہے کہ قبر کو بوسہ دینا ناجائز ہے. قبر کو بوسہ دینا ناجائز ہے. خصوصاً علماء کو تو پرہیز کرنا چاہیے کہ اگر یہ لوگوں کے سامنے قبر کو جا کے بوسہ دیں گے تو پھر جناب والا باقی تو لوگ سجدے پہ چلے جائیں گے. اگرچہ والدین کی قبروں کو بوسہ دینا جائز بھی ہے. یہ اولیاء کرام بزرگان دین کے بارے میں جو سوال آیا ہے, اس کی مختلف جو ہے وہ وضاحتیں ہیں اور مختلف جو ہے معاملات ہیں. لیکن اتنا یاد رکھیں, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی آج جو بھی جاہل اٹھتا ہے
اس کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں کہ جی یہ بریلوی ہے، حالانکہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا کہ قبر کو چومنا ناجائز ہے۔ اب امام احمد رضا فاضل بریلوی کا ناجائز ہے اور چومنے والے کہیں جی ہم بریلوی ہیں، یا لوگ اعتراض کریں یہ بریلوی ہے، وہ بھائی وہ کیسے بریلوی ہے جو ان کی بات کو نہیں مانتا، اس کے فتوے کو نہیں مانتا؟ تو انہوں نے لکھا قبر کو بوسہ دینا ناجائز ہے، قبر کو اگر تعظیم کی نیت سے سجدہ کیا جائے تو حرام ہے، اگر عبادت کی نیت سے کیا جائے تو شرک ہے۔ تو قبر کو سجدہ کرنا مطلقاً تعظیم سے ہو تو حرام، عبادت کی نیت سے ہو شرک۔ تو طواف جو ہے یہ بھی ناجائز ہے، طواف صرف بیت اللہ کا جائز ہے، کسی ولی کی قبر کا جو طواف ہے وہ جائز نہیں ہے، اس بات کو ذہن نشین رکھیں۔ تو یہ جتنے جہلا ہیں ان کو سب کو اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ الحمدللہ جتنا انہوں نے دین پہ چوکیدارہ کیا، جتنا وہ دین کے معاملے میں اور دین کو نافذ کرنے میں اور اسلام کو نافذ کرنے میں سخت ہے، شاید اتنا کوئی بھی نہیں تھا۔ لہٰذا وہ ان کے معاملات کو آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا، جو لوگ اعتراض کرتے ہیں انہوں نے ان کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ تو قبر کو چومنا ناجائز، سجدہ تعظیم کی نیت سے ہو حرام، عبادت کی نیت سے ہو تو شرک، اور طواف بھی صرف بیت اللہ کا جائز ہے، باقی حرام ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہماری مسجد کے امام صاحب سلام پھیرتے ہوئے نا کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں کہتے۔ ایک بات یاد رکھیں، اگر کسی نے کہہ دیا نا السلام، یہ فرض ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ سنت ہے۔ تو جب کوئی بندہ السلام کہہ دے یا صرف سلام کہہ دے تو وہ نماز سے تو خارج ہو گیا، نماز اس کی ہو گئی، لیکن خلاف سنت ہے، اس کو سنت کے ترک کرنے کا گناہ ہوگا، اور وہ جناب والا ثواب میں کمی آئے گی، نماز ہو جائے گی، یہ بات یاد رکھیں۔ اگر اسی طرح ہو سکتے آپ کو السلام نہ سمجھا تو صرف سلام سمجھ آتا ہو، آپ بھی تھوڑے سی کان کی صفائی کر کے سنیں۔ اور دوسری بات یہ، اگر وہ اس طرح السلام نہیں کہتے، السلام علیکم کہتے ہیں، تب بھی ثواب میں کمی آئے گی، خلاف سنت نماز ہو جائے گی۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ انتظامیہ کو اکٹھے ہو کے فتنہ فساد کو ہوا دینے کے بجائے کوئی ایک معتبر بندہ اپنے امام مسجد کو بٹھا کے علیحدگی میں سمجھا دے، یہ مسئلہ دکھا دے یا ہمارا یہ کلپ سنوا دے۔ تو اس میں لڑنے جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں اگر انتظامیہ کا پروگرام ہے کہ اس کو اسی طرح ذلیل کر کے نکالنا ہے تو آج کل جیسے ہو رہا ہے تو وہ ایک علیحدہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایسی انتظامیہ کو ہدایت دے۔ ورنہ اگر وہ جو مسئلہ ہے میں نے بتا دیا ہے کہ السلام کہنا فرض ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا سنت ہے، جس نے صرف سلام کہہ دیا نماز سے خارج ہو گیا، نماز اس کی درست ہے، خلاف سنت ہے، سنت میں خلاف سنت چلنے سے ثواب میں کمی آتی ہے، نماز ٹھیک ہے، تو اسے علیحدگی میں بیٹھ کے سمجھانا چاہیے، گل نہیں پڑ جانا چاہیے، آخر وہ بھی انسان ہوتے ہیں جو نمازیں پڑھاتے ہیں۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ جب آپ لوگوں کے نکاح پڑھانے کا وقت ہے تاکہ ہمارا نسب ٹھیک ہو، یہ مولوی، باپ مر جائے تمہیں غسل دینا نہیں آتا، یہ مولوی، ہاں جی نکاح پڑھانا نہیں آتا، یہ مولوی، بچے کے کان میں اذان دینے تو یہ مولوی، اور اعتراض بھی مولوی۔ آپ اتنے تو خود محدث بن جائیں، خود شیخ الحدیث بن جائیں، خود دورہ حدیث کر لیں تاکہ کسی کی ضرورت نہ پڑے۔ بندہ اپنے محسنین کے احسانات کو یاد رکھے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام کی نگاہ نبوت بھی دیکھ رہی تھی، جو کل کو دین کا کام کریں گے انہی پر اعتراض ہوں گے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہیں کوئی عام ایرا غیرہ نتھو خیرہ برا کہتا بھی رہے تو میں نبی تمہیں کہہ رہا ہوں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ جب تمہیں آقا علیہ السلام نے فرما دیا تم سب سے اچھے ہو جو قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہو، پھر جو کوئی مرضی ہے کہتا رہے، کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سوال ہے کہ آپ نے مسئلہ بتایا تھا کہ نماز کے اندر اگر کسی نے کہا مارا زور سے ہنسا تو اس کا نماز بھی ٹوٹ گئی، وضو بھی ٹوٹ گیا۔ تو اسی طرح اگر نماز جنازہ میں کوئی کہا مار لے تو پھر اس کے وضو کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں نماز جو ہے اس کے اندر اگر کسی نے کہا مارا تو مفسد وضو ہے، وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر جنازے میں کوئی اول تو اس میں بھی پرہیز کرنا چاہیے، خلاف ادب ہے، کسی لوگوں کے گھر میں فوت کی ہوئی ہے وہ پریشان ہے اور کہہ مار کے آپ ہنس رہے ہیں، یہ اخلاقیات کے بھی خلاف ہے اور تعلیمات کے بھی خلاف ہے۔ لیکن جو مسئلہ پوچھا گیا کہ اگر کوئی جنازے میں زور زور سے ہنس پڑا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ جنازے میں کہا مارنا مفسد وضو نہیں ہے، نماز میں اس سے نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے اور وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔